ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کر دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف و دنیا دی ہر انسان تک پہنچاؤن اور قلباں دی روح دے مطابق تے عمل کرنا اور قلباں تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل سادہ سلام موضوع سامعین آج دا درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور اج انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو نصر بن ابی جعفر حروی رحمتہ اللہ دے بارے کچھ نفحات الانس وچوں ذکر کریں گے۔ حضرت ابو نصر بن ابی جعفر حروی بڑے اللہ والے ہوئے نے، صاحب علم سے کہ بہت بڑے عالم سے آپ فقیہ سے کہ سورہ یونس جڑی 62ویں ہے پاک میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہوندی۔ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اللہ پاک نے اس آیت پاک اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی کہ میرے دوست نے، میں انہاں دا دوست ہاں اور انہاں نے میرے نہ سچے دلوں دوستی لائی، نہ قابل واپسی ارادے نہ میری طرف آئے۔ نہ شیطان دنیا دے پجاری اور تمام شیطانی نصاباں جو نکل قرآن و سنت دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور میرے دید دی دولت کبرا نعمت عظمیٰ انہاں لوگاں حاصل کیتی اور یہ میرے دوست ہے جنہاں نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو نصر بن ابی جعفر حروی رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے اور آپ بہت بڑے عالم اور فقیہ سے بھی۔ آپ دی توبہ دا واقعہ ہے کہ ایک دن ایک آدمی آپ کو آیا فتویٰ پوچھن واسطے تو عرض کرنے لگا کہ حضور ایک شخص ہے جوانی دے اندر غصے دے وچ آ کے ڈنڈیاں نے ایک گدھے نو بہت ماریا، اپنے گدھے نو، اور وہ گدھے نے مڑ کے اس طرف دیکھیا اور وہ گدھے نو وہ گدھا انہوں کہنے لگا انساناں کو بولن لگ پیا اور وہ کہنے لگے بھی اللہ دے بندیا کہ تو غصہ میرے مظلوم دے ہوتے کیوں کٹ رہا، مگر کل قیامت نوں اس غصہ کڈن دی ذمہ داری تو کیویں تو باہر آئے گا، یعنی دی سزا تو کیویں بچے گا۔ بس ایک گل سنی آ وہ شخص جڑا زر گدار رون لگ پیا اور 20 سال ہو گئے وہ رو رہے ایسے گل تے، حتیٰ کہ وہ اکھاں تو اتھرواں دی جگہ لہو جاری ہو گیا۔ تو وہ شخص دی طہارت اور نماز دے بارے حضور کی حکم ہے؟ آپ نے فتویٰ پڑھیا تے ہیبت نہ بے ہوش ہو گئے، آخرت دی یاد آ گئی، جہنم دی یاد آ گئی، مقصد حیات تو گاہی حاصل ہوئی، ایمان دی روح دے بارے غور و فکر کیتا تے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کس مقام تے کھڑے ہاں۔ میں تو ظاہری علم پڑھاؤن دے چکر ہے، باطنی علم دے پاسے میں توجہ نہیں دیتی، آخرت دے پاسے کدے توجہ نہیں دیتی، مقصد حیات تو میں تو بہت دور ہے۔ تے آپ وہ شخص دے کول گئے، وہ دے گھر پہنچے، جا کے دیکھیا کوئی انتقال کر چکے سگا، تے بڑھا آدمی سی وہ، لیکن چہرہ بڑا نورانی سگا، وہ دے سر دے اور داڑھی دے سارے وال چٹے ہو چکے سگے اور وہ دی اکھاں تو خون جڑا خشک ہو چکیا سگا، مگر وہ مریا ہویا ہس رہا سگا،
اللہ اکبر۔ حضرت ابو نصر دیکھ کے وہ حادثہ حیران ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے آیا تو آیا، کفن دفن کا بندوبست کیتا، جنازہ پڑھیا، تو بزرگوں نے دفن کرتا ہے۔ جب واپس آیا آپ دے غم دی بڑی شدت سی گئی۔ اسی دوران ایک بزرگ آپ دے کول آئے، وہ کہنے لگے نوجوان کیوں رو رہے ہیں، کیوں پریشان تو؟ شاید تو قرآن کریم دی آیت دے وچ کوئی آیت پڑھی ہے جہدے تو عمل نہیں کر سکیا۔ تیرا رونا جڑا ہے دل جڑیاں دا رونا ہے۔ اور بڑھے آدمی یہ گل کہہ کے چلے گئے۔ آپ دے ہوتے مزید درد کی کیفیت ہو گئی، یعنی بلدی تے تیل پہ گیا، کچھ اگے غم زدہ سے گئے، مزید ہور غم زدہ ہو گئے، آپ دے درد وچ سوز وچ اضافہ ہو گیا۔ بس آپ نے سچی توبہ کی تھی اور اپنا مال و متا سارا لٹاتا، غریباں نوں ونڈتا، اور خود اللہ دی راہ وچ سیر و سیاحت واسطے نکلے تاکہ میں اللہ والے دی خدمت اج حاضر ہو کے انہاں کو اللہ سکھاں۔ آپ نے 3000 پیراں دی خدمت حاضر ہوئے اللہ سکھن واسطے، اخذ فیض واسطے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام دی صحبت وچ بھی آپ رہے، اور ہر میں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ وچ بھی کافی عرصہ مقیم رہے، بیت المقدس وچ بھی رہے، بے شمار ریاستاں مجاہدہ آپ نے کیتے۔ آخر آپ واپس ہراچ آ گئے۔ آپ دی 134 سال عمر سے آپ دی قبر اج بھی ہرات دے اندر آپ دا دربار بنیا ہویا، اور لوگ آپ دی قبر انور تے حاضر ہو گئے، اخذ فیض کرتے ہیں۔ اور اے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا نہ دنیا کو خوف ہوئے گا نہ آخرت کو غمگین ہون گے۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی چاہنے ہیں اللہ دے دوستاں سب شامل ہو جائیے، راہ مولا دے مسافر بنیے، تو ماں سو اللہ چو نکلیے، اپنا سب کچھ اللہ سونے دے قربان کر دیے۔ جب شیطان دنیا نہ دے پجاریاں تمام شیطانی پروگراموں سے نکلیے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں ماں سو اللہ دی علائشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں، طلباں، رغبتاں، محبتاں تو خالی کر کے خلقی اسباب و ارباب، حص و حرکت، ہر آرزو تمنا مراد مرضی، ہر خواہش چو نکل کے صرف تو پہلا تک مرضی مولا بنا جائے، ارادہ الہی بنا جائے، فعل الہی بنا جائے، تقدیر مولا بنا جائے، تاکہ سانو بھی اپنے اندر کائنات دے اندر افعال الہی جاری ساری نظر آؤ۔ اور ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور سے گزاریے، قلباً ذات مولا ڈوبے رہیے، اپنے اندر ہر طرح کو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ حزب اللہ دے مجاہد صحیح العقیدہ ظاہری بات نہیں، علوم نبوت وارث، مردہ نفس زندہ دل، متقی سرفروش بت شکن، بدتاں رخصتاں تعویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی استانہ اور شیطانی افکار و نظریات چوں، شیطانی افکار و نظریات دے دشمن اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتور، تفرید، تجرید، زہد و اثار دے پیکر سچے علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہوئی ہے، کیونکہ یہ لوگ اللہ پاک دی نگاہ خاص ہے۔ ویسے تو اللہ سونا ہر انسان میں بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے دیکھتا ہے کہ توبہ کرے واپس پلٹے آوے، شکل خلق جو نکل کے شکل مولا ہی لگے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے جس مقصد واسطے میں نے پیدا کیتا۔
یہ سچے علماء مشاق کو قرآن و سنت فقہ صفحہ دا ضروری علم حاصل کرے، یہ روح دے مطابق تے عمل کرے، قلب ذات مولا ڈبا رہے، اور انہاں اللہ علماء مشاق دے صحبت مولا دا کمال حاصل کرے، صحبت مولا دی نعمت حاصل کرے، انہاں کو توحیدی نوری انعکاسی فیض حاصل کرے، کیونکہ انہاں دے تے ہر ویلے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوارات جلیات برسدے رہندے رہے۔ انہاں لوکاں دی خدمت خوش قسمتاں نوں نصیب ہوندی ہے، اس واسطے حضور غوث پاک فرمان دے کہ انہاں اللہ والیاں دے پیراں دا فرش بن جا، انہاں سب کچھ قربان کر دے، اور پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کرو، اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لواؤ، نوری الف اللہ چمبے دی بوٹی لواؤ، پھر انہیں زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو، کیونکہ ولایت دا بوا کھلا ہے، نبوت بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنت دی آخری زندہ کتاب ہے، جیتے سنت دے مطابق عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت دا آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، ہر دور دے، ہر شعبے دے، ہر انسان واسطے چھ مکمل رہنمائی موجود ہے۔ قرآن کریم ہدایت، نجات، کامیابیاں، برکتاں، خیراں اور عروج دا واحد نسخہ کیمیا۔ جس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی قرآن میں حقوق تازانہ مرد مسلمان اللہ کا تجھ کو جدت کردہ، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تن چاہیے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کریے، دوام قلبی ذکر حضور نہ اپنے اندر نورانی کریے، تاکہ سانو ولایت دے کمالات ملنا، باطنی اسرار رموز معارف حاصل ہون ساڑے واسطے باطن دا دروازہ کھولے، ساڑا اندر نورانی ہوئے، ساڑی روح اس خاکی انصری وجود چو نکل کے باطن سارو پرواز کرے، باطنی کچہریاں چ حاضر ہوئے، نیک جنات ارواح ملائکہ نہ ملاقاتاں ہون، آسمانہ دی سیرن کرے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، پھر اللہ کی طرف دوڑے، شدت عشق نہ، جی میں رب سنے قرآن پاک فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے مسلمان وہی نہیں رب سنے نہ ٹوٹ کے بڑی والہانگی وارفتگی نہ عشق کر دے، پھر عشق کمال نو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہنچے گا، خود قرآن کریم کی رب سنے دسیا، پھر روح باطن جو پرواز کر دیں ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ حاضر شرف حاصل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرو، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم جو رب سنے فرمایا جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا آرزو رکھ دے نے انہوں نے اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا، جڑے اتنے انے یا دنیا چاہود وچ بھی انے ہون گے۔ اللہ سنے دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سنے انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا اللہ ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمتہ اللہ فرما دیا جب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، اور یہ اللہ والے ہیں جنہاں دے بارے رب سنے فرمانا دنیا چنہاں خوف انا آخر کوئی کام ہے، تے روزے لس دیاں سعید الفطرت روحاں سلیم القلب روحاں جنہاں روزے لس دلوں زبان دے نال دلوں بھی بلا کے آسی اور خدا مست ہو گیا سی، دنیا چ بھی آ کے لوگ راہ مولا دے مسافر بنے رہندے، تلاش مولا لگے رہندے، حتیٰ کہ انہاں دی مولا دی نعمت حاصل ہوندی ہے، اور یہ نعمت بغیر سچی توبہ دے، بغیر عمل قرآن و سنت دے، بغیر دوام قلبی ذکر و حضور دے، حق الیقین دے، فنا فی الذکر سلطان الاذکار، فنا فی اللہ دے، بغیر سچے علماء مشایخ دی تعلیم و تربیت دے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد دے، اور اللہ سنے دی توفیق مدد اور فضل دے، کدے بھی انسان نو یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے سانو چاہیے سچے دلوں راہ مولا دے مسافر بنی ہے، جیڑی ازلی کور چشم بدبخت روحاں نے طالبان دنیا انہاں دے پرچاویں تو ہی بچی ہے، لکھاں میل دور بھجیے انہاں دے پرچاویں تو، بڑا زہریلے پرچاویں انہاں دے، کھاؤ اپنے ہون چاہے پرائے ہون، قلباً ماسو اللہ تعالیٰ کرو، قلباً ذات مولا ڈوبے رہو، تاکہ دید مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ انہاں طالبان دنیا جنہیں مرضی نصیحتاں کرو انہاں تے کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ چاہے اپنے ہون چاہے پرائے ہون، تے سچے طالب مولا نو جیویں ہی انہوں حقیقت دسو فوراً توبہ کر کے راہ مولا دے مسافر بن جاندے رہے، اور اللہ والے دی خدمت چاہ کرو کہ اللہ دا راہ سکھ دے رہے،
وہ ہے سچے اللہ والے بہت کم ہے، سچے اللہ مشاہد 2 نمبر بہت زیادہ رہے، لیکن تلاش کرو تو مل جاندے نے، اگر نہ بھی ملنے تو کوئی گل نہیں، اللہ والوں دے معروف اللہ والوں دے مزارات تے حاضر ہو گئے، انہوں کو افضل فیض کرو، اپنی قبراں زندہ رہیں اور رہنمائی کرنے گے، ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ رہیں۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سن ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما، شیطانی نصابہ جو نکلے قرآن و سنت ضرور دے مطابق قلباً عمل کرنے والا اور قلباً طابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنا، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطون نہیں بابی اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہوں نے غدار دجالی ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔